الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات روایتوں میں مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت سماعت فرمائیے اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے۔ حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بناتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں ملنے والا مقام دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اسلام کا تاریخی واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروفوں سے لکھا ہوا ہے، اس کے متعلق چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ روئے زمین میں جتنے بھی دین آئے، جتنے بھی مذہب ہیں یا جتنے بھی فرقے ہیں، ان تمام میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جو مثال اسلام اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے دیگر افعال و اعمال ہوں، ہر چیز میں اسلام ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اسلام آیا تو اسلام آنے سے پہلے دنیا میں ظلم اور بربریت کا دورہ تھا۔ بھائی بھائی کا مال چھین کر اس کو اپنے لیے حلال سمجھنے والا تھا۔ یتیموں، غریبوں، بے سہاروں، بیواؤں کی تو کوئی عزت، کوئی اوقات، کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ ایک ہی ماں کے کوکھ سے پیدا ہونے والے اور جنم لینے والے دو بھائی جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا مال کھا جاتا، حتیٰ کہ اگر اس دنیا کے ذلیل مال اور دولت کی وجہ سے اپنے بھائی کا گلا کاٹنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کیا جاتا تھا۔ تو جس معاشرے میں بھائی بھائی کا نہیں تھا تو پھر اس معاشرے کی اور کیا بات ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر غریبوں کا، بے سہاروں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا کیا حال ہوگا یہ محتاج بیان نہیں ہے۔ لیکن اسلام آیا، اللہ کا نور آیا، قرآن آیا، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، تو ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور اسلام نے یہ درس دیا کہ اگر وہ اللہ کو ماننے والا ہے، نبی کو ماننے والا ہے، اگرچہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے، تمہارے نسل کا نہیں ہے، تمہارے ملک کا نہیں ہے، دوسرے ملک کا رہنے والا ہے، نسل بھی اس کی دوسری ہے، نسب بھی اس کا دوسرا ہے، لیکن قرآن نے فرمایا وہ تمہارا بھائی ہے۔ جس طرح حقوق تمہارے ایک سگے بھائی کے ہوتے ہیں، اس کلمہ پڑھنے والے جو تمہارے نسب سے نہیں ہیں، جو تمہارے خاندان سے نہیں ہیں، تمہارے ملک برادری سے نہیں ہیں، اس کے بھی حقوق ویسے ہی ہیں جیسے ایک سگے بھائی کے حقوق ہوا کرتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ جب اس بات کو جانیں گے تو یقیناً آپ کے دل میں خوشی ہوگی کہ ہمارا جو دین ہے، مذہب ہے، وہ بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ اسلام آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں 2 قبیلے آباد تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ ان دونوں قبیلوں میں سینکڑوں سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی۔ اچھا، یہ لڑائی کوئی بڑی بات پر نہیں تھی، آپ سنیں گے تو کہیں گے بس اتنی سی بات تھی۔ جی ہاں، پہلے کے دور کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی کر دیا کرتے تھے۔ اور بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ایک اوس قبیلے کا شخص اور دوسرا خزرج قبیلے کا شخص اپنے گھوڑوں کو کسی گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے گئے۔ اس نے کہا پہلے میرا گھوڑا پانی پیے گا، اس نے کہا نہیں پہلے میرا گھوڑا پانی پیے گا۔ بات کیا تھی؟ گھوڑے کو صرف پانی پلانے کی تھی، لیکن اس نے کہا میں بڑا ہوں، میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا۔ اس نے کہا تو میرے سامنے کیا ہے، میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا۔ اسی میں تلوار نکلی اور ایک دوسرے کو زخمی کیا، ایک قاتل دوسرا مقتول ہوا۔ برادری کو پتہ چلا، قبیلے کو پتہ چلا، ان کی وجہ سے 2 قبیلے لڑے، اور یہ جنگ، یہ لڑائی 1 سال نہیں چلی، 2 سال نہیں چلی، تاریخ کے صفحات آپ الٹ کر دیکھیے 100 سال بھی نہیں چلی، سینکڑوں سال سے یہ لڑائی چلی آ رہی تھی۔ اب وہ آپس میں جب سینکڑوں سال گزر گئے تو خود قبیلے والے سوچتے تھے کہ کسی طرح صلح ہو جائے، یہ تو چھوٹی سی بات پر نہ جانے کتنی قتل و غارت گری ہو گئی، کتنے ادھر کے آدمی مارے گئے، کتنے ادھر کے آدمی مارے گئے۔
بات چھوٹی سی ہے، دونوں قبیلے اب چاہ رہے تھے کہ صلح ہو، لیکن صلح کروائے کون؟ صلح کروائے کون؟ صلح کی بات نہیں بن رہی تھی، موقع نہیں بن پا رہا تھا، جس کی وجہ سے لڑائی اور تیز ہو رہی تھی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیج دیا۔ جب مدینے کے ان دونوں قبیلوں نے سنا کہ مکہ کی سرزمین میں اللہ کا محبوب آ گیا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے ہیں، جو اخوت، پیار اور الفت، بھائی چارگی کا درس دے رہے ہیں، ان میں سے ایک قبیلے نے سوچا کہ چلو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، شاید ان کی برکت سے ہمارے ان دونوں قبیلوں کی لڑائی ختم ہو جائے۔ ایک قبیلہ آیا، مسلمان ہوا، دوسرے قبیلے کو پتہ چلا، وہ بھی آیا بارگاہ رسالت میں، مسلمان ہو گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، سینکڑوں سال سے ہماری لڑائی چلی آ رہی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، آپ نظر عنایت فرمائیں، نظر کرم فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں قبیلوں کے درمیان ایسا پیار محبت قائم فرمایا کہ کہتے ہیں کہ شیر اور شکر مل گئے۔ شیر مانے ہوتا ہے دودھ، شکر مانے ہوتا ہے چینی۔ جب چینی کو آپ دودھ میں ڈالیں گے تو چینی اپنا وجود مٹا دے گی دودھ کے اندر، اور وہ چینی کی مٹھاس دودھ کے اندر آ جائے گی، اور جب آپ اس دودھ کو چھان کر دیکھیں، غور سے دیکھیں، تو دودھ تو دکھائی دے گا لیکن چینی کا وجود نہیں دکھائی دے گا، چینی مٹ چکی۔ روایتوں میں ہے کہ جس طرح چینی نے اپنے وجود کو دودھ میں مٹا دیا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں قبیلوں کا حال کر دیا۔ اور وہ تاریخ کا روشن باب ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے آئے، مدینے کے انصار صحابہ بھی موجود ہیں، مکے سے جو صحابہ آئے ان کا گھر تو مکے میں تھا، سارا ساز و سامان نبی کے خاطر چھوڑ کر چلے آئے تھے، یہاں تو کچھ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوت اور بھائی چارگی کا وہ درس دیا اور فرمایا اے مدینے والو، مکے والوں کو اپنا بھائی بنا لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کی ایسی تاثیر ان کے دل میں پیوست ہوئی کہ تمام انصار صحابہ نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو، مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو اپنا بھائی بنایا، اور ایک انصاری صحابی دوسرے مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنایا، اپنی زمین میں بھی آدھا دے دیا، اپنے کاروبار میں بھی آدھا حصہ دے دیا، حتیٰ کہ تاریخ گواہ ہے کہ جس انصاری صحابی کے نکاح میں 2 عورتیں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر اس اپنی سگی بیوی اور جو ان کو پسند تھی اس بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ نکاح کر دیا کہ جب سرکار نے ہمیں تمہارا بھائی بنایا ہے تو اب ہر چیز میں حصہ لگے گا۔ یعنی وہ تربیت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے ساتھ جو معاملہ نہیں کر سکتا، سگا بھائی کاروبار بانٹ کر دے دے گا، سگا بھائی اپنا جائیداد اور مال و دولت تو بانٹ کے دے دے گا لیکن اپنی بیوی نہیں بانٹتا، لیکن صحابہ نے تو اپنی بیوی بھی بانٹ کے دکھا دی اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ دین ہے جو اخوت اور بھائی چارگی کا وہ درس رکھتا ہے جو کسی دین میں نہیں ملتا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام کا تو یہ پیغام ہے، لیکن آج ہم دیکھیں، آج پھر وہی زمانے جاہلیت کا دورہ ہے، آج پھر زمانے جاہلیت کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ آج سگا بھائی سگے بھائی کو نہیں دیکھ رہا، سگا بھائی 2 سگے بھائی ہیں، ایک کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، ایک کا برا چل رہا ہے، ایک کا کمزور ہے، تو اب وہ فوقیت دکھاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اہل عرب لڑ جایا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، آج بھی ہم لڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی بات تھی، 2 بھائی کے بچے تھے، آنگن میں کھیل رہے تھے، ان میں تھوڑا سے ادھر ادھر ہوا، لڑائی ہو گئی۔ اب بچوں میں جب لڑائی ہوئی تو بچوں نے اپنے ماں کو بتایا، اچھا میرے لال کو مار دیا۔ اب وہ 2 بچے لڑے، ان 2 بچوں کی وجہ سے 2 عورتیں لڑ گئیں، حالانکہ جیٹھانی اور دیورانی ہیں، آپس میں لڑ گئیں۔ اچھا جب شام کو دونوں بھائی کام کر کے آئے، اس نے اپنے شوہر کے کان بھرے، اس نے اپنے شوہر کے کان بھرے، ارے سنا ہے کیا ہو گیا، میں تو کاروبار سے آ رہا ہوں، دکان سے آ رہا ہوں، بتاؤ کیا ہوا؟ ارے وہ منا کو منی نے مار دیا، تو پھر یہ ہوا، پھر مجھے بتایا منا، تو میں شکایت لے کے گئی اس کی ماں کے پاس، تو وہ تو اور جو ہے اول فول بکنے لگی، اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا، شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس نے تو مجھے گالی دے دی۔ اچھا تجھے گالی دے دیا، میں جا کے بات کرتا ہوں۔ 2 بچوں میں لڑائی ہوئی، 2 عورتوں میں لڑائی ہوئی، دیورانی اور جیٹھانی میں لڑائی ہوئی۔ جب شام کے دونوں کے شوہر آئے، سگے بھائی ہیں، جب بھائیوں نے سنا تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس گیا کہ اس طرح تیری بیوی میری بیوی کو بول دیا، تو اس نے بھی کم تھوڑی تھی، اس نے بھی کان بھرا کہ میں تو 1 گالی دی تھی، اس نے تو 5 گالی دی۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے بیوی نے تو میری بیوی کو گالی دے دیا، حالانکہ وہ چھوٹی ہے، میری بیوی بڑی ہے، جیٹھانی ہے، وہ تو دیورانی ہے۔ اس نے کہا تیری بیوی نے 1 گالی، میری بیوی نے 1 گالی دیا تھا، تیری بیوی نے تو 5 گالی دیا تھا۔ اب بھائی بھائیوں میں ہونے لگی۔ یہ کوئی میں پیارے اور اسلامی بھائیوں یہ ناٹک یا فلم کی بات نہیں بتا رہا، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، آپ معاشرے میں دیکھتے ہوں گے۔ جب 2 بھائیوں میں تو ہوئی تو اب کیا ہوا، ایک بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہ تم میرے موت مٹی میں آنا، نہ میں تیرے موت مٹی میں آؤں گا،
लड़ाई क्या थी? बच्चों की लड़ाई थी, बच्चों से औरतों में, औरतों से मर्दों में, मर्दों से क्या हुआ? न तू मेरी मौत मिट्टी में आएगा शादी में आएगा, न तू मेरी मौत मिट्टी शादी में आएगा, तेरा मुझसे रिश्ता खत्म, मेरा तुझसे रिश्ता खत्म। ये अभी एक दिन भी नहीं गुजरा, दोपहर में लड़ाई हुई थी, 3-4 बजे औरतों में हुई, 8 बजे शौहर आए काम से तो 8 बजे शौहरों में ये लड़ाई हो गई। अब सुबह का मामला प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, देखिए मौत मिट्टी खत्म हो गई, शादी बारात में आना जाना खत्म हो गया, जो लेन देन और भाईचारे का मामला थे वो सब खत्म हो गए। अब दूसरे दिन आप दोपहर का मामला देखिए, ये आदमी भी अपने काम पे चला गया, ये भाई भी अपने काम पे चला गया, उन बच्चों की माएं अपने अपने काम पे लग गई, ये दोनों के बच्चे फिर आंगन में खेलने लगे, और अजीब बात कि जो कल लड़े थे आज फिर साथ में खेलने लगे। वो बच्चों की छोटी सी लड़ाई में बताओ दो भाई जानी दुश्मन बन गए, मौत मिट्टी तक तर्क कर दिया, और ये जिनकी वजह से लड़ाई हुई ये बच्चे दोनों खेल रहे हैं फिर आपस में। तो जरा से भी हमारे अंदर अक्ल नहीं होती कि हम लड़ किस बात पे रहे हैं, सबब हम नहीं देखते। अगर सबब देखें तो ये लड़ाई न रहे। आज भाई भाई से दुश्मनी किया हुआ है, भाई भाई का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, वो उसका तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, वो तो मेरे सामने कभी ना आए, उसने मुझे ऐसी तकलीफ पहुंचाई है, मेरे भाई ऐसी तकलीफ पहुंचाई है तो तूने भी तो उसे तकलीफ पहुंचाई है। और ये सारा करतूत और ये काम किसका होता है? शैतान का होता है। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि शैतान ये बड़ी से बड़ी लड़ाई कितने छोटे मामले से शुरू करता है। शैतान ने अपने चेले से कहा, ये किताबों में वाकया लिखा कि आओ मैं तुम्हें बताऊं और दिखाऊं कि दो कबीलों में लड़ाई कैसे करवाई जाती है। शैतान के चेलों ने कहा ठीक है आका बताइए। शैतान अपने चेलों को लेकर बाजार में गया और हलवाई की दुकान में पहुंचा तो हलवाई मिठाई बनाने के लिए शीरा बना रहा था, पानी डाल के चीनी डाल के शीरा बनाते हैं ना जैसे रसगुल्ला के लिए। शैतान ने उस शीरे में उंगली बोरी डुबोई और एक दीवार पे कतरा लगा दिया। जब वो शीरे का कतरा मक्खी ने देखा तो मक्खी झपट पड़ी और शीरा चूसने लगी। जब मक्खी को बैठे छिपकली ने देखा, पास ही में थी, तो उसने छिपकली ने मक्खी पर हमला कर दिया। अब ये सारा मंजर बिल्ली देख रही थी दुकान वाले की। जब बिल्ली ने देखा कि इस छिपकली ने मक्खी को खा लिया तो बिल्ली ने झपटा मारा और छिपकली को मार डाला। अब ये सारा मामला पास वाले का कुत्ता देख रहा था, क्योंकि मिठाई की दुकान अक्सर 2-3 होती हैं पास में, तो पास वाले मिठाई की दुकान वाला जो कुत्ता था वो देख रहा था। उसने सोचा ये यार इतनी अच्छी छिपकली को इस बिल्ली ने मार दिया, उसने बिल्ली पर हमला कर दिया, बिल्ली को मार दिया कुत्ते ने। अब उस मिठाई वाले ने देखा ओफो मेरी पालतू बिल्ली, अच्छी बिल्ली, कितनी प्यारी बिल्ली को इस पड़ोसी मिठाई वाले के कुत्ते ने मार दिया। उसने झन्ना उठाया, जो मिठाई बनाते हैं, वो कुत्ते के सर पे दे मारा, वो कुत्ता काएं करके मर गया। उस मिठाई वाले ने देखा ओफो मेरे पालतू कुत्ते, अच्छे कुत्ते, कीमती कुत्ते को मार दिया, जो रात की हिफाजत करता है, दिन को भी काम आता है, चला जाता हूं तो दुकान देखता है, मेरे पालतू कुत्ते को मार दिया। उसने अपना झन्ना उठाया, उस मिठाई वाले को मार दिया। अब उसके घर वालों ने सुना कि साहब वो पास वाला मिठाई वाला हमारे आदमी को मार दिया, उधर के 10 आदमी आ गए, उसने उसको मार दिया। अब उसके कबीले वालों ने सुना तो वो आ गए। अब लड़ाई हुई, इधर वाले भी उधर वाले भी, ये खानदान भी वो खानदान भी। एक मक्खी की वजह से यहां लाशों की बरसात होने लगी। शैतान ने कहा देखो लड़ाई ऐसे करवाई जाती है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये शैतान की जो हिकायत है ना, किसी न किसी तरह से हम तक आ गई, वरना हमें ये सबब न मालूम होता। जब भी लड़ाई हो खानदान में, मुआशरे में, दो सगे भाइयों में, बाप में, माँ में, आप उसको थोड़ा से सबब देखें, ठंडे दिमाग से सबब देखें कि इस लड़ाई का सबब क्या है। सबब एकदम आसान सा निकलेगा, और जब आप सबब पे गौर करेंगे ना, आपको खुद हंसी आएगी, यार ये छोटी सी बात पे हम लड़ रहे हैं। आपको खुद ही ताज्जुब होगा, हंसी आएगी कि यार ये छोटी सी बात पे लड़ाई हो रही है। दो पड़ोसियों का मकान है, एक इधर एक उधर। एक पड़ोसी के बच्चे को उसकी माँ ने कचरा दिया कि कचरा फेंक कर आओ। उस बच्चे ने कहा कि उतना दूर कौन जाएगा, बच्चे वैसे भी ना समझ होते हैं, उसने वहीं बाजू में डाल दिया। अब वो पड़ोसी घर वाला जब बाहर निकला, ओफो ये मेरे घर के सामने कचरा डाल दिया, उसने उस बच्चे को एक तमाचा लगाया। जब एक तमाचा लगाया तो उधर से उसका बाप निकल आया, लड़ाई होने लगी और मामला खराब हो गया। बात क्या थी? कचरा। भाई कचरा अगर फेंक दिया था, बच्चा ना समझ है, तुम्हारा बच्चा भी तो गलती करता है, तुम भी जब बचपने में थे तो गलती नहीं करते थे? अगर कचरा था तो कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि हजारों रुपए लगेंगे फेंकने के या फेंकवाने के। अरे कल आएगा वो भंगी, वो फेंक देगा, या तो आप फेंक दे या तो उसके वालिद से कह दें कि आपका बेटा यहीं पे कचरा फेंक गया, तो वो खुद ही फेंक देगा। अब आपने गुस्से में आके एक तमाचा लगा दिया, एक तमाचे से क्या हुआ? फिर वही हुआ कि सब लेन देन बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया, मौत मिट्टी बंद हो गई, शादी बारात में आना जाना बंद हो गया। ये हमारे मुआशरे का प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों हाल है। अगर हम गौर करें ना तो ये लड़ाइयां खत्म हो जाएं। और ये प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों बहुत ही बड़े असबाब बनकर ये नुमुदार होते हैं। ये छोटी छोटी लड़ाइयों का फायदा मालूम है, गैर उठाते हैं। आज यही तो है, मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, सब मुतफर्रिक हैं। जब आप सोचे कि एक बाप और एक माँ की औलाद जब मुत्तफिक नहीं है, तो बताइए एक खानदान दूसरे खानदान से कैसे मुत्तफिक हो सकता है?
وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک انگلی سے کام کریں گے نہیں کر پائیں گے، لیکن جب پانچوں انگلی ملائیں گے تو طاقت ہو جاتی ہے۔ اور وہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک شخص کے 5 لڑکے تھے، وہ الگ الگ جا رہے تھے، الگ الگ کام کر رہے تھے، کامیاب نہیں ہو رہے تھے، باپ نے ان کو بلا کر ایک ایک لکڑی دی اور کہا کہ ان کو توڑو۔ سب نے اپنے طاقت کے زور سے ان لکڑیوں کو توڑ دیا۔ پھر ان کے باپ نے 5 لکڑیاں ملا کر دیں اور کہا کہ ان کو توڑو، اس کو دیا یہ بھی نہیں توڑ پایا، اس کو دیا یہ بھی نہیں توڑ پایا، پانچوں نہیں توڑ پائے۔ فرمایا دیکھو ایک ایک الگ الگ لکڑی دی تھی، تم نے سب کو توڑ دیا، لیکن جب 5 لکڑیوں کا مجموعہ میں نے بنا دیا تو تم نہیں توڑ پائے نا۔ اکیلے اکیلے رہو گے تم پر غیر حملہ کر دے گا، کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے، کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ اگر مل کے رہو گے تو جس طرح ان لکڑیوں کو تم توڑ نہیں پائے، اسی طرح تمہیں بھی کوئی توڑنے والا اور ہرانے والا نہیں ہے، لہذا مل کے چلو۔ تو وہ سعادت مند تھے، ان کے سمجھ میں آ گئی، مل کر چلنے لگے اور کامیابی کی زینیں طے کرنے لگے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں لاکھ سمجھایا جائے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح دوستوں میں لے لیں، دوستوں میں ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا، وقت کم ہے، مختصر انداز میں۔ 2 دوست تھے، بڑے جگری دوست تھے، پروگرام بنایا گھومنے کا۔ اس نے کہا یار میرے گھر پہ آ جانا، میرے گھر سے بس اسٹاپ یا ریلوے اسٹیشن قریب ہے، وہیں سے نکل چلیں گے اور گھر میں کھانا وانا بھی ہو جائے گا۔ 4-5 دوست ہیں، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو تمہارے گھر آ جائیں گے۔ وہ 4-5 دوست جب اس کے گھر میں مقررہ تاریخ میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑی دیر میں دروازہ کھلا۔ جب دروازہ کھلا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے چہرے میں مسکراہٹ ہوتی اور کہتا آؤ آؤ آؤ، ویلکم ویلکم، مرحبا مرحبا، لیکن اس نے تو کچھ نہیں کہا۔ 4 جو دوست آئے تھے، اس نے کہا یار اندر تو بلا، ہم تمہارے دوست ہیں، دشمن تھوڑو ہیں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، نہ پانی آ رہا ہے نہ کوئی کھانے کی چیز آ رہی ہے۔ اس نے کہا یار پانی تک تو پوچھ لو، پانی تو لے آؤ، پیاسے ہیں۔ تو کچھ نہیں بولا، پانی لا کے صرف رکھ دیا۔ جب مزاج دیکھا تو چاروں دوست کہنے لگے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا، پرسوں تو تم نے وعدہ کیا تھا کہ گھر میں کھانا کھائیں گے اور پھر گھر ہی سے چلیں گے، اور آج تمہارا موڈ ہی آف ہو گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب چاروں دوست نے اس کا یہ رویہ دیکھا تو اپنے اپنے دل میں اپنے اپنے طور پر بغض، حسد اور اس سے دشمنی پال لی اور کہا چل یار یہ تو دوست نہیں ہے، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو بہت جو ہے دعوت دے کے آیا تھا اور اب گھر پہ جب آ گئے تو ایسا رویہ کر رہا ہے۔ چاروں دوست اٹھ کے چلے گئے اور وہ چاروں دوست اس دوست سے دشمنی رکھنے لگے۔ ایک بار کیا ہوا، کئی سال کے بعد کسی کی شادی میں وہ چاروں دوست اور یہ مل گئے، لیکن جب اس دعوت میں آمنے سامنے ہوئے تو نہ یہ بات کرنے کے لیے تیار نہ وہ بات کرنے کے لیے تیار۔ تو اس نے ایک دوست کا دامن پکڑا اور کہا کہ تم اس واقعے کی وجہ سے ناراض ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور کیا سبب ہو سکتا ہے، تم نے ہمیں بلایا اور پھر اس طرح کا برتاؤ کیا۔ اس نے کہا معلوم ہے اس دن کیا ہوا تھا، اس دن میرے بچے کا انتقال ہو گیا تھا، اور میں اگر بتا دیتا تو تمہارا پکنک میں جانا، تمہارا گھومنا بھی ختم ہو جاتا، تم بھی رہ جاتے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ تمہاری خوشی میں کیوں چھینوں، میری خوشی چھینی ہے تو میں تمہاری خوشی کیوں چھینوں۔ اس وجہ سے اب میرے دل میں تو پہاڑ ٹوٹ رہے تھے غم کے اور مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اگر میں بولتا تو میرے آنسو نکل جاتے، جب آنسو نکلتے تو تمہارا جانا رک جاتا۔ جس وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کیونکہ مجھے کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اکلوتا بچہ تھا، پہلا بچہ تھا اور انتقال کر گیا تھا۔ جب ان چاروں دوستوں نے سبب سنا نا تو ان کے بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے، سینے سے لگا لیا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، یہ سبب ہوتا ہے، ہم لوگ بس بدگمانی کے طور پر اور بدگمانی کے اوپر عمارت کھڑی کر کے نہ جانے کتنی بڑی دشمنی مول لیتے ہیں۔ تھوڑا سے سبب پر تو غور کریں، وہ تھوڑا سے سبب ہوتا ہے، یا ہماری غلط فہمی ہوتی ہے یا بدگمانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم رشتہ توڑ دیتے ہیں، موت مٹی چھوڑ دیتے ہیں، شادی برات میں دعوت اور آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کا سبب کوئی ایسا سبب نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے موت مٹی چھوڑی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔